حضرت صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ریاستی اور قومی وسائل کو اشرافیہ کے شکنجے سے چھڑانا ہے. چلو اچھا ہوا یہ ڈھنگ کی بات سمجھ آئی. مجھے تو یہ لکھتے ہوئے بھی 28 سال ہو گئے ہیں. یہ اس کے بغیر یہ ملک اب چلے گا بھی نہیں. یہ مارک مائی ورڈز یا اب نہیں. یہ 72 سال پہلے تو وہ ظاہر ہے پارٹیشن کے فوراً بعد تو مسائل ہی اور سنبھلا گرتا لڑکتا پھڑکتا یہ چلا آ رہا ہے یہ ملک بیچارہ. کبھی رینگنے لگتا ہے, کبھی گھسٹنے لگتا ہے, کبھی. اب صورتحال یہ ہے کہ میرا ذاتی اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے, یہ ملک اب چل نہیں سکتا اس کام کے بغیر. ایشو یہ نہیں ہے, یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے, جس کو تھوڑی بھی سمجھ ہے وہ سمجھتا ہے اس بات کو. پرابلم یہ ہے کہ یہ کرے گا کون, یہ ہوگا کیسے. ابھی یہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے ایک بات کی ہے, اس کو تو چھوڑو کہ اجتماعی زیادتی ہے یہ پاور سیکٹر نے کی اس ملک کے ساتھ. جی. باقی کیا ہے اس کا دوسرا حصہ پریزیڈنٹ کے بیان کا, یہ ڈاکٹر الوی کی دوسری بات بہت بھیانک ہے. اس نے کہا عمران چینج کرنا چاہتا, کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن نظام کی پیچیدگیاں اسے یہ نہیں کرنے دے رہی. تو میں نے لکھا بھی ہے کبھی پھر میں نے کرنی ہے. تم پرائم منسٹر بھی ہو, تمہاری پارٹی کی حکومت ہے, تم صدر ہو اور کہتے ہو فلاں بھی اس پیج پہ ہے ہمارے ساتھ, فلاں بھی اس پیج پہ بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے اس پیج پہ, پھر بھی نہیں کرتے اگر تم, تو کس نے کرنا ہے. مطلب اگر وہ بھی پھنس سکتے ہیں اس نظام کی پیچیدگیاں کون کہ عمران خان صاحب اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو پھر عام بندہ کیسے سے نکلے. اصل بات یہ ہے نا, یہ تو کوئی نشاندہی اس کی تو کیا ہے, یہ بچے کو پتہ ہے کہ اس ملک کے وہ نہیں چل سکتے. اس کے ملک کے وسائل کے اوپر جو اجارہ داریاں ہیں, جو جن جپیں ہیں, ان کے بغیر یہ نہیں چل سکتا. یہ اس میں تو کوئی کمال کی بات. اصل سوال تو یہ ہے ٹھیک ہے یہ کام کرے گا کون اور ہوگا کیسے. ٹھیک ہے, ایک فیڈ بیک شامل کرنا چاہوں گی, بلکہ کوسچن ہے ہمارے ویور کی طرف سے, بہت عرصے سے پینڈنگ تھا. محمد صالح نے ہمیں راولپنڈی سے لکھا ہے کہ وزڈم یا دانش کیا ہے, انٹیلیجنس اور وزڈم میں کیا فرق ہے. یہ میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا. میں ہاں ڈسکس کیا تھا, یہ اچھی بات ہے. اس طرح کی بات مجھے واقعی ان ایڈوانس بتا دیا اگر بندہ تھوڑے کوئی عقل کم ہے, بندہ تھوڑا نوٹس تیار کرے. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی تھینک یو ویری مچ, دیر کے بعد ایک ڈھنگ کا سوال پوچھا ہے. اور یہ جو کرنٹ افیئرس کی جو ہے نا, یہ ڈرل ہوتی ہے بڑی کلیریکل قسم کی, اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ کرنٹ افیئرس کے نا, یہ پانچے کرنے ہیں, وہ بڑا کراہتا میں ایسا کام ہے. اچھا وزڈم اور دانش اور ذہانت, جی اس دنیا کو بنی نوع انسان کو انسانوں کی ذہانت نے بہت دکھ دیے ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, لیکن دانش نے اس کو قدم قدم پہ سہارا دیا ہے. اچھا ہاں, ذہانت میں جب تھوڑی سی روحانیت داخل ہوتی ہے, ذہانت تو ایول کہتے ہیں, ایول جینیس ہے فلانا, اور انٹیلیجنس بڑی خطرناک چیز, ذہانت بہت خطرناک چیز ہے. لیکن ذہانت میں جب تھوڑی سی روحانیت, تو وہ پھر دانش میں تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اہل دانش جو ہیں وہ ہم جیسے بیوقوفوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, لیکن ہم جیسے بیوقوف آپ جیسے دانش مندوں سے کچھ نہیں سیکھتے. اور ایک بڑی ڈھنگ کی بات ہے کہ دانش جو ہے وہ بولتی کم ہے, کہتی زیادہ ہے. یو انڈرسٹینڈ دا ویری تھن لائن. بولتی کم ہے اور کہتی زیادہ ہے. کہتی زیادہ ہے, دیر از اے ڈفرنس. نہیں کو تھوڑا اپنے بھی دماغ نہیں, میرے ویورز کے لیے بھی کلیئر ہو جائے گا نا. اچھا, اس سے آگے چلتے ہیں کہ دانش ٹریجڈی سے سیکھتی ہے. کس سے سیکھتی ہے؟ ٹریجڈی سے. اچھا, ٹریجڈیز المیہ جو ہوتے ہیں وہ انڈیویجول ہوں یا کلیکٹیو ہوں, قوموں کی سطح پہ ہوں, افراد کی سطح پہ ہوں, دانش ٹریجڈی سے سیکھتی ہے. جہالت ان ٹریجڈیز کو دہراتی ہے. مثلا ہم نے فال آف ڈھاکہ سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا, وہ بتائے گا کہ ہم ایک دانش مند قوم ہیں یا ایک جاہل قوم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا, میں نے تو آپ سے ایک سوال کیا. ٹھیک ہے, آئنسٹائن کا ایک جملہ بہت خوبصورت ہے اس سلسلے میں. اس نے کہا کہ اللہ کے حضور, وہ گاڈ کہتے ہیں, ہم اللہ کہتے ہیں, کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, بات ایک ہی ہے
جیسے انگور کے لیے عربک میں کچھ ہے، اردو میں کچھ ہے، انگلش میں کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انگور تو انگور ہی رہتا ہے نا. ہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہم سب ایکولی وہ وائز اور ایکولی فولش ہیں. اللہ کے دربار میں سب انسان جو ہے نا وہ ایک جیسے ہی دانشور ہیں، دانشمند ہیں، اور ایک جیسے ہی وہ بے وقوف ہیں. دانش کے بارے میں ذہانت اور دانش کا ایک بڑا فرق یہ ہے کہ وہ دانش جانتی بھلے کم ہو، سمجھتی بہت زیادہ ہے. جاننے اور سمجھنے میں یو انڈرسٹینڈ. مثلا دین ہے، میرا ایک اپنا دین کا فہم ہے، ایک غامدی صاحب کا ہوگا، مولانا طارق جمیل کا ہوگا، بڑا میں نے ممکن ہے ان جتنا ہی ہو. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ میرا فہم کیا ہے، میں نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا ہے، میں نے اسے کس انداز میں کیسے سمجھا ہے. اچھا صحیح. پھر ایک بات یہ ہے کہ کامن سینس جو ہے نا جب انتہائی ان کامن لیول پہ چلی جائے وہ پھر دانش میں بیسیکلی بیج پھوٹتا ہے کامن سینس سے. ٹھیک ہے، جب وہ پھر ایک بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا ان کامن لیول اس پہ چلی جائے تو اٹ ٹرنز انٹو وزڈم. باقی 4 قسم کے لوگ ہیں، یہ تو میں لکھ کے لایا ہوں. اچھا. پہلے وہ جو جانتے کچھ نہیں اور جانتے ہیں وہ کچھ نہیں جانتے. جانتے کچھ نہیں، جانتے کچھ نہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے. اچھا. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو جانتے کچھ نہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے. صحیح. تیسری قسم وہ لوگ ان لوگوں کی ہے جو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں. واہ. وہ بے نیاز ہیں اس بات سے. آخری قسم ہے ان لوگوں کی وہ جو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں. سو یہ دیز آر ڈفرنٹ لیولز. یہ لیڈر ہے، ٹھیک، یہ سینئر ہے. صحیح، بہت خوب. آج یہ پچھلے 5 پروگرامز پہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے، میں تو کہہ ہی سکتا ہوں نا آپ کو کہ اس طرح کی باتیں کیا کریں. یہ جو ہے نا کرنٹ افیئرز، یہ کسائیوں والا کام ہے. چاہتے ہیں ایک طرف گردن کی بوٹیاں ادھر کر دی ہیں آپ نے، دستی ادھر بنا دی، یہ وہ عجیب سا، بالکل صحیح، وہ کلیریکل سی ایکسرسائز. ٹھیک ہے.